پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے۔ بے شک۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے۔ اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے یہ قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے، ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا، کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ مگر میرے عزیزو نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو۔ ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے، پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ۔ اور پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کا دین ہے، جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا، اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی۔ ہاں، مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا، اور اس نے نیا دین قائم کر دیا، دین الہی، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، وقت کا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں، کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کے ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو، 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا، اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے، سنو عجیب بات ہے، ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے، آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا،
اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین اسلام کے شہدائی وہ سپاہی ہیں وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں گے, کیا بات ہے. جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے. آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. بے شک بے شک. واہ واہ. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈر کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی کہ شاعر اسلام کو کھل کر کے عمل کرو, ٹوپیاں چھپا کر کے, داڑیاں چھلا کر کے نہیں. آج کے دور میں ٹوپی رکھ کر کے جیو, داڑھی رکھ کر کے جیو. اگر کوئی چڑھتا ہے تو چھڑے, کوئی چلتا ہے تو چل کر مرے. تم ننگے رہنے پر فخر کرتے ہو, میں آمینہ کے لال کے اخلاق پر فخر کروں گا. کیا بات. یہ واہ واہ. ہمارا مزاج ہونا چاہیے, یہ ہمارا مزاج ہو. لوگ فیشنیبل بن کر کے آجی چڈیاں پہن کر باہر نکلتے, ان کو شرم نہیں آتی. تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ چوٹیاں رکھ رہے ہیں, بالیاں پہن رہے ہیں, چوڑیاں پہن رہے ہیں, مرد ہو کر پتہ نہیں بیچ کی مخلوق بن رہے ہیں, اور تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے پر کیا شرم ہے؟ کس بات کی شرم ہے؟ حیا کس بات کی؟ بس بات اتنی ہے میرے عزیزوں, تم جب حضور کو چھوڑ کر دور جاؤ گے تو پھر پستی آئے گی, پھر ذلت آئے گی, پھر تم مدد کا انتظار نہ کرو, کسی اور غیبی مدد کا انتظار نہ کرو. مدد کہاں سے آئے گی؟ جب تم حضور پاک کے ان قدموں کے پیچھے چلو جہاں صحابہ چل کر گئے تھے. بے شک. مدد آئے گی انشاءاللہ. آج بس بات میری اتنی ہے, میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کہتا ہوں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں, اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے نوجوانوں, یہ عہد کر کے اٹھو, اپنے لیے بہت جیے ہیں, ان کے لیے ان کے لیے بہت جیے ہیں, اب جینا ہے تو آمینہ کے لال کے نام پر جینا ہے. یہ عہد کریں گے, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں, تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں, تمہارے لیے. اور زمین و زمان, تمہارے لیے. مکین و مکان, تمہارے لیے. چنین و چنا, تمہارے لیے. اور بنے دو جہاں. تمہارے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کم کریں, آواز تھوڑا بڑھا دیں. اشارہ کر رہے تھے خطیب بنگلہ زبان حضرت علامہ مولانا رفیق الاسلام صاحب قبلہ کہ دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کر جاؤ, خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. ہمیشہ رہنا نہیں ہے اس دار فانی میں, کچھ اچھے کام کر جاؤ 2 دن کی زندگانی میں. دیکھیں وقت کی اجازت دے دیتا ہے.